السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے مخاطب قاری محمد سلطان مدنی۔ آج میں انشاءاللہ ایک ایسا بلاگ بنا رہا ہوں، امید ہے آپ تمام حضرات کو میرا یہ بلاگ پسند آ جائے گا۔ یہ ناظرے کے طلباء ہیں جو مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ہمارے شعبہ حفظ کے طلباء ہیں، شعبہ حفظ میں پڑھنے والے طلباء ہیں الحمدللہ یہ سارے۔ تو آج کا جو بلاگ ہوگا آپ کو سمجھ آ جائے گی اینڈ میں۔ اس بلاگ کے ذریعے آپ حضرات کو میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل رکھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو یہ آج کا بلاگ میں بڑا خوبصورت بلاگ بنا رہا ہوں۔ اس بلاگ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ آپ حضرات نے کرنا ہے۔ تو آج کا یہ بلاگ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو آج میں نے ان بچوں کا جو ہے نا شعبہ حفظ کے جو ہے نا پورا ہفتے میں ہفتہ وار جو پروگرس ہے طلباء کی، یعنی جتنی منزلیں پڑھی ہیں تمام منزلوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے، اور جائزے کے بعد اسی طریقے سے آپ حضرات کو آگے پھر میں گلگت بلتستان کے جو ہے نا انتخابات حلقہ 1 استور کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور حلقہ 1 استور کے عوام تک ایک پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں اس بلاگ کے ذریعے۔ تو آپ تمام حضرات میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ آج کا اس بلاگ میں بڑا مزہ آ جائے گا۔ آپ آئیں چلتے ہیں، ابھی ان کا جائزہ لے لیتے ہیں، آ جائیں۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بھائی آج کا جو بلاگ ہم بنانے جا رہے ہیں طلباء کا جائزہ بھی لے لیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ حضرات تک ایک اہم ضروری پیغام پہنچایا جائے گا، اور اس بلاگ کے ذریعے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ بلاگ ہم مطلب اپنے مقام میں پہنچ گئے ہیں۔ ابھی طلباء آنے والے ہیں، طلباء کا جائزہ ہوگا، اور طلباء کے جائزے کے بعد گلگت بلتستان حلقہ 1 استور کے انتخابات جو ہمارے سی ایم صاحب کی ڈگری جعلی ہونے کی بنا پر جو ہے نا اس کے ڈگری جعلی ہونے کی وجہ سے اس کو نااہل قرار دے دیا گیا، تو ہمارا حلقہ جو ہے نا جس حلقے سے وہ انتخاب لڑ کر سی ایم کے سیٹ میں پہنچ گئے تھے، تو وہ اس میں وہ سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے وہاں اب اس وقت موجودہ حلقہ 1 میں 17 افراد جو ہے نا الیکشن کے میدان سجانے کے لیے کاغذات نامزدگی کر چکے ہیں، اور اب حلقہ 1 استور کے آنے والا وقت بتا دے گا کہ اس دفعہ یہ میدان کون مرتا ہے۔ اور اس حلقے میں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے حضرت مولانا عنایت اللہ میر صاحب بھی کھڑے ہیں، اور وہ بھی اسی میدان میں آئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال میدان بھی سج چکا ہے، اور اس میں بہت سارے احباب ایسے ہیں جو پہلے بھی کئی دفعے جیت چکے ہیں، اور اس حلقے میں تقریباً میرے ذہن کے مطابق اس سے پہلے کچھ دنیا سے رحلت بھی کر گئے۔ اس حلقے سے بے شمار لوگوں کو استور علاقہ گریز والوں نے مطلب کہ ان کو ویلکم کیا، ان کو انتخابات میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور ان کو جو ہے نا خوب پذیرائی مل گئی، اور ان کو نوازا گیا، ہر قسم کے مطلب کہ تعاون کیا گیا ان استور سے جو امیدواران کھڑے ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت موجودہ علاقہ گریز جو ہے نا بدحالی کا شکار ہے۔ وہاں آج بھی اس ترقی پذیر ملکوں میں دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں کوئی ہاسپٹل نہ ہو، جہاں زچہ بچہ سینٹر نہ ہو، جہاں سکول کالجز نہ ہو، جہاں روڈ بہتر سے بہتر نہ ہو اور بجلی نہ ہو۔ میرے خیال میں دنیا میں ایسے کوئی خطہ نہیں نظر آ جائے گا، آپ کو نظر آ جائے گا تو علاقہ گریز برزل پار جو ہے نا یہ علاقہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہاں کے لوگ 6 مہینے برف کے اندر رہتے ہیں، 6 مہینے کے بعد جب ہریالی آ جاتی ہے، ہر طرف جو ہے نا خوبصورتی اور سرسبز و شاداب آپ کو پہاڑ اور کھیت لے لہاتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ جب سیاحت کے لیے وہاں جاتے ہیں لوگ، اور ہے بھی سیاحت کا مقام ایسا ہے کہ جنت نظیر پیش کرتا ہے وہ علاقہ، تو وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہاں تو واقعی جنت نظیر ہے۔ تو اس علاقے کو دیکھ کر انسان حیران اور پریشان رہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ اس علاقے میں ترقی نہیں ہے۔ وہاں ترقی وجہ کیا ہے ترقی نہ ہونے کا؟ تو ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمارے وہاں پرسنل وہاں کے جتنے بھی سیاسی عمائدین ہیں ان کی کمزوری ہے، عوام الناس کی کمزوری ہے کہ جو کہ اب تک آنے والے لوگوں سے ہم کام نہیں لے سکے۔ اور اس دفعہ ہمارے وہاں سے ایک کینڈیڈیٹ جو جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہیں، علاقہ گریز سے ان کا تعلق ہے، باقیوں کا علاقہ استور سے تعلق ہے اور ان کا تعلق علاقہ گریز سے ہے۔ اور علاقہ گریز اس سے تقریباً 10-15 سال پہلے
پہلے کی بات ہے 5,000 کی آبادی تھی، اب تو کئی گنا زیادہ ہو گئی ہوگی. تو اگر وہاں تھوڑا سا اسٹرگل کیا جائے، وہاں تھوڑا سا لوگوں کو بریف کیا جائے، وہ لوگوں کو کنوین کیا جائے، تو امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ ہولڈر مولانا عنایت اللہ صاحب بھاری اکثریت سے جیت سکتے ہیں. اور استور کا حصہ جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس علاقے کے لوگوں کو میں پیغام یہی دینا چاہوں گا اس بلاگ کے ذریعے کہ اب تک تو آپ جتنے بھی استور علاقے سے آپ آتے رہے، آپ حضرات کو ہم ویلکم کرتے رہے، کہیں برادری کے ناطے، کہیں مطلب کہ خاندانوں کا ایشو لے کر ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. تو امید ہے، ہم کرتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون فرما کر آپ حضرات جو ہے نا ان کو ووٹ دے دیں گے. اور اس دفعہ موقع مولانا عنایت اللہ صاحب کو اگر موقع دے دیں گے تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی، تاکہ یہ ستیلی ماں کا جو سلوک کیا جاتا ہے، جس کو ہم مطلب یوں سمجھتے ہیں کہ علاقہ گریز اور استور والے علاقہ گریز والوں کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ ستیلی ماں کا سلوک کیے بغیر آپ حضرات استور والوں سے گزارش ہے کہ اس دفعہ آپ حضرات جو ہے نا ہمیں مولانا عنایت اللہ صاحب عالم دین ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کا وارث ہوا کرتے ہیں. تو اگر ان کو آپ ووٹ دے دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ لوگوں نے مطلب کہ ہمارے اوپر احسان کر لیا. ہم اب تک آپ لوگوں کے اوپر احسان کرتے رہے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ضلع بالا علاقہ ہے اور اسی طریقے سے یہ گودئی علاقہ ہے، تمام کینڈیڈیٹس جتنے بھی کھڑے ہیں، آپ تمام حضرات مولانا عنایت اللہ صاحب عالم دین ہیں، ان کے حق میں بیٹھ کر دستبردار ہو کر آپ اعلان کر لیں کہ اب اس دفعہ ہم مولانا کو چھوڑ رہے ہیں اور احسان کا فرد واحد سے نہیں بنتا، یہ فرد واحد سے ادارہ کوئی نہیں ہوتا. اس سے منسلک ادارے کے در و دیوار ہوتی ہے، اس کے چلانے والے منتظمین ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں، طلباء و طالبات ہوتی ہیں. اسی طریقے سے سیاسی معاملات ہیں. سیاسی معاملات میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی فرد واحد کچھ بھی نہیں ہوا کرتا ہے. فرد واحد پر لوگ تنقید تو بوئے شمار کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کر لیا، اس نے ایسا کر لیا. جیسے کہ ہمارے حلقہ 1 سے، جیسے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، بہت سارے کینڈیڈیٹس آئے ہیں میدان میں، جس میں مطلب کہ کیلکولیشن کرنے کے بعد پتہ لگ گیا کہ 17 افراد جو ہے نا حلقہ 1 استور سے انتخابات کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. کوئی جماعتوں والے ہیں، کوئی غیر جماعتی. ظاہر طور پر یہ 17 کے 17 جماعتوں کے ٹکٹ ہولڈر تو نہیں ہوں گے، کچھ آزاد امیدوار بھی ہوں گے. تو اب ان کے ساتھ اصل بنیادی جو چیز ہے، فرد جب میدان میں اترتا ہے تو فرد کے ساتھ جب اجتماعیت ہوتی ہے تو پھر وہ فرد نہیں رہتا ہے، وہ اجتماعیت بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے ایک دوسرے پر تنقید وغیرہ کرتے ہیں. تنقید کرنے کا مقصد اصل یہ نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. ایک حقیقتاً مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کہ انسان میدان میں اتر گیا یا کسی کو اتار دیا گیا تو اس کے دست بازو بننا پڑتا ہے. دست بازو بننے کے بعد اس کو چلانا پڑتا ہے. جیسے کہ بچے کو آپ جب چلانا شروع کر لیتے ہیں، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے. اسی طریقے سے سیاسی معاملات بھی ہیں. سیاسی معاملات میں جب ابتدا میں میدان میں آدمی آتا ہے تو اس کو چلانا پڑتا ہے، اور چلانے والے افراد سنجیدہ اور مخلص افراد ہوں تو پھر وہاں مطلب ترقی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے اکثر اور بیشتر سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، چوتھے خلیفہ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، اے امیر المومنین، آپ کے دور خلافت میں جنگ و جدل زیادہ شروع ہو گیا، اور پچھلے جتنے بھی
खलफा 3 गुजर गए, उनके दौर में इतना जंग व जदल नहीं था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़बरदस्त जवाब दे दिया, फरमाया कि भाई उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर आप हो। तो इससे यूँ पता लग गया कि भाई मुशीरों तक होता है, कैंडिडेट जो भी होता है उसको चलाया जाता है। जैसे मौलाना इनायतुल्लाह साहब है, उनसे हज़ारों इख्तलाफात हम सब के हो सकते हैं, इज्तिमाई इख्तलाफ नहीं रखना चाहिए। इज्तिमाइयत के लिए हम सब को मैदान अमल में उतर कर काम करना चाहिए और उनको चलाना चाहिए। तो अब अस्तोर हल्का 1 से जितने भी अहबाब हैं तमाम से गुजारिश अर्ज़ खिदमत ये है कि जैसे कि मैंने ये ब्लॉग का मकसद यही था कि मैं समझाना चाहता था कि ये तालिब इल्म है तो मैं हो, अगर ये तालिब इल्म नहीं हो तो मैं मतलब कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से फ़र्द वाहिद कोई कुछ भी नहीं होता है, उसको चलाया जाता है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश अर्ज़ खिदमत ये है कि एक आलिम दीन मैदान अमल में उतरे हैं, उस आलिम दीन के दस्त बाजू बन जाए, ताकि मतलब कि इलाके की खुशहाली आ जाए। इलाके का खुशहाली कैसे आ जाएगी? हम सब मिल जाएंगे तो हम एक नहीं रहेगा, बल्कि एक होता है, दो 11 होते हैं। तो इलाके की खुशहाली के लिए मैं और आपने कदम बढ़ाना है, मौलाना इनायतुल्लाह साहब को चलाना है। और इलाका गुरेज़ वालों से गुजारिश अर्ज़ खिदमत ये है कि जितने भी हमारे सियासी समाजी अहबाब हैं, जितनी भी जमातों से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तमाम से अर्ज़ गुजारिश यही है कि इस दफ़ा मौलाना इनायतुल्लाह साहब मैदान अमल में उतरे हैं। इनके दस्त बाजू बनकर इलाके की खुशहाली के लिए, इलाके के रफ़ाई कामों के लिए और इलाके की तरक्की के लिए, इलाके की जुबों हाली को ख़त्म करने के लिए हम सब एक हो जाएँ, एक पेज पर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। तो अस्तोर वाले हज़रात से गुजारिश यही है कि इस दफ़ा उनको मौका दिया जाए। तो मैं उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप तमाम हज़रात को पसंद भी आ गई होगी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप हज़रात को समझाना था कि फ़र्द वाहिद मैदान में जब आता है तो फ़र्द वाहिद की कोई हैसियत नहीं होती है, उसको इज्तिमाइयत में तब्दील किया जाता है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आपने मौलाना इनायतुल्लाह साहब को कामयाबियों की तरफ गामज़न करके उनको अच्छे नताइज के साथ कामयाब फरमाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो, और बिलखुसूस इलाका गुरेज़ की बदहाली को अल्लाह खुशहाली में तब्दील फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।